کبھی سوچا ہے کہ مقدس کتاب کی ایک ایسی کتاب جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو کسی بھی ہالی ووڈ بلاک بسٹر کو ٹکر دے سکتی ہے؟ ایک ایسی کہانی جو اعداد و شمار کے لمبی فہرستوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تو کیا گنتی کی کتاب واقعی صرف نمبرز کی ایک خوش کتاب ہے، یا یہ نمبرز ایک پوری قوم کے عروج و زوال کی ایک ڈرامائی داستان سناتے ہیں؟ چلیں ان نمبرز کے پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اصل میں بتاتے کیا ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کوہ سینا کے دامن میں۔ ابھی مصر کی غلامی سے آزادی ملی ہے اور ایک بکھرے ہوئے ہجوم کو ایک منظم قوم میں بدلنے کا کام شروع ہوا ہے، اور اس تبدیلی کا پہلا قدم تھا ایک بہت بڑی مردم شماری۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 6,03,550 جنگجو مرد۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی فوج تھی جو اپنی منزل پانے اور ایک نیا مستقبل بنانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ صرف سروں کی گنتی نہیں تھی، بلکہ ہر قبیلے کی فوجی طاقت کا ایک پورا تفصیلی حساب کتاب تھا۔ سب سے طاقتور قبیلہ یعنی یہودا سے لے کر سب سے چھوٹے یعنی منسی تک، ہر ایک کو اپنی جگہ اور اپنی ذمہ داری کا پتہ تھا۔ تو یہ مردم شماری یوں سمجھے امید سے بھرا ایک لمحہ تھا۔ یہ ایک ایسی قوم کی تصویر تھی جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے تیار تھی، منظم، متحد اور ایک عظیم وعدے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ تو اب سفر شروع ہوتا ہے۔ سینا کے دامن سے نکل کر یہ قوم اب وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی افراتفری میں چلتا ہوا ہجوم نہیں تھا، نہیں، یہ ایک منظم اور ڈسپلنڈ فوج کی طرح تھی۔ ہر قبیلہ اپنی طے شدہ جگہ پر، اور بالکل بیچ میں خیمہ اجتماع جو خدا کی موجودگی کی علامت تھا، اسے لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ترتیب ان کے مقصد کی پختگی دکھا رہی تھی۔ لیکن پھر منزل کے بالکل قریب پہنچ کر سب کچھ بدل گیا۔ ایک فیصلہ جو پوری قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ہر قبیلے سے ایک ایک رہنما چنا گیا اور انہیں کنعان کی سرزمین کا جائزہ لینے بھیجا گیا۔ سوچیں ذرا، ایک پوری قوم کی تقدیر ان 12 آدمیوں کے کاندھوں پر تھی۔ ان کی رپورٹ مستقبل کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو 2 بالکل مختلف کہانیاں سامنے آئیں۔ یہ ایمان اور خوف کی جنگ تھی۔ 10 جاسوسوں نے دیو جیسے دشمنوں، ناقابل تسخیر شہروں اور یقینی شکست کی تصویر کھینچی، جبکہ صرف 2 یوشوا اور کالب نے ایک شاندار سرزمین کی بات کی اور خدا کی مدد پر بھروسہ کرنے کو کہا۔ اور قوم نے خوف کو چنا۔ یہ مکمل مایوسی اور بغاوت کا لمحہ تھا۔ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی اور اپنی قسمت کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹھکرا دیا۔ اور اس انتخاب کے، اس بغاوت کے نتائج بہت تباہ کن تھے۔ قوم کو اپنی بے ایمانی کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ فیصلہ سنا دیا گیا، اور یہ ایک طرح سے سزائے موت تھی۔ وہ پوری نسل جس نے خوف کو ایمان پر ترجیح دی تھی، وہ کبھی بھی وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ ان کی منزل اب بیابان میں موت تھی۔ اور اس طرح 40 سال کی بے مقصد گھٹکن شروع ہوئی۔ 40 سال، یہ ایک پوری نسل کا عرصہ ہوتا ہے۔ جاسوسوں نے جتنے دن اس سرزمین میں گزارے تھے، ہر دن کے بدلے 1 سال کی سزا ملی۔ یہ 40 سال صرف سزا نہیں تھے، بلکہ یہ ایک قوم کا خود کو دوبارہ بنانے کا عمل تھا۔ ایک پرانی خوفزدہ نسل ختم ہو رہی تھی، تاکہ ایک نئی نسل جو بیابان کی سختیوں میں پلی بڑی تھی آگے بڑھ سکے۔ 40 سال بعد کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ ایک نئی نسل اسی منزل کی دہلیز پر کھڑی ہے جہاں ان کے باپ دادا ناکام ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اور جس طرح کہانی ایک مردم شماری سے شروع ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی ایک مردم شماری پر ہوتا ہے، لیکن اس دوسری گنتی میں ایک بہت گہرا اور طاقتور پیغام چھپا ہوا تھا۔ جب ہم دونوں مردم شماریوں کے اعداد و شمار کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ایک حیران کر دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ 40 سال، ایک پوری نسل ختم ہو گئی۔ موت اور پیدائش کے بعد تعداد تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ تقریباً ناقابل یقین ہے۔ فرق صرف 1820 افراد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی ناکامی کے باوجود قوم کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ یہ ایک معجزے جیسا تھا، اس بات کی گواہی کہ وعدہ افراد کی وفاداری سے نہیں بلکہ خدا کی اپنی وفاداری سے بندھا ہوا تھا۔ اور یہی گنتی کی کتاب کا اصل نقطہ ہے۔ افراد ناکام ہو سکتے ہیں، نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قوم اور اس سے کیا گیا وعدہ وہ قائم رہا۔ اور یہ بات اس حقیقت سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دوسری مردم شماری میں وفادار جاسوس کالب اور یشوا کے علاوہ پہلی مردم شماری کا ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا۔
یہ ایک مکمل صفائی تھی، ایک بالکل نئی شروعات۔ تو اگلی بار جب گنتی کی کتاب کا خیال آئے تو اسے صرف اعداد و شمار کی کتاب مت سمجھیں۔ یہ ناکامی، نتائج اور آخرکار ایک ایسے اٹل وعدے کی طاقتور داستان ہے جو ایک قوم کو دوسرا موقع دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک نئی نسل تیار کھڑی ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا تھا یا وہ بھی تاریخ دہرانے والے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جو گنتی کی کتاب ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔